آپ کو معلوم ہے ریاض الجنہ، ریاض الجنہ یہ دراصل جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا ایک ٹکڑا گویا زمین پر بھیجا ہوا ہے۔ ریاض الجنہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج جہاں آرام فرما رہے ہیں وہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ اور کمرہ تھا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج بھی وہاں پر آرام فرما رہے ہیں، اور آپ کے حیات میں وہ آپ کا حجرہ انور تھا۔ تو آپ کا جب دروازہ کھلتا تھا تو آپ جیسے ہی باہر اپنا قدم رکھ دیں تو وہاں سے مسجد شروع ہو جاتی تھی۔ وہ مسجد کا حصہ ہے مسجد نبوی کا، وہاں سے مسجد شروع ہو جاتی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، بخاری شریف کی روایت ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا میرے گھر اور منبر، یعنی اس طرح سے جہاں سے آپ یہاں سے ادھر کا راستہ دیکھیں، یعنی دیوار ہے وہاں سے باہر نکلے، وہاں سے یہ منبر، یہ بیچ کا جتنا پٹا ہے ما بین بیتی و منبری، میرے گھر اور منبر کے بیچ میں کا جتنا حصہ ہے روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں کا ایک باغ ہے، جنت کی کیاری ہے، جنت کے ٹکڑوں میں کا ایک ٹکڑا ہے، وہ جنت ہے۔ کہتے ہیں قیامت کے دن یا تو یہ ہے کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو اللہ جنت میں ڈالیں گے، یا پھر یہ جتنا حصہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو، زمین تو سب ختم ہو جائے گی لیکن اس ٹکڑے کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی اٹھا کے جنت کا پیوند بنا دیں گے، وہ ہے ریاض الجنہ، اتنی اہم۔ اسی حصے میں کثرت سے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کا دین سیکھتے تھے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین سکھایا کرتے تھے۔ تو صحابہ کے خاص بیٹھنے کا یہ حصہ تھا، تو تعلیم و تعلم اور عبادتوں کا خاص ماحول اس علاقے میں ہوا کرتا تھا۔ میں جو آپ کو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ بات یہ ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمین کے اس ٹکڑے کو، اس حصے کو اتنی بڑی فضیلت کیوں؟ مسجد تو ساری ہے، زمین تو ساری پڑی ہوئی ہے، پھر اسی حصے کو اتنی فضیلت کیوں؟ تو بھائیوں وہ دراصل بات یہ ہے کہ یہ حصہ وہ ہے جہاں پر خود اللہ کے رسول بیٹھتے تھے، آپ کے صحابہ بیٹھتے تھے، یہاں بیٹھ کر کثرت سے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، ذکر کا اہتمام ہوتا تھا، دعاؤں کا اہتمام ہوتا تھا، دین کی مجلس ہوتی تھی، دین سکھایا جاتا تھا، صحابہ سیکھتے تھے، اللہ کے رسول سکھایا کرتے تھے، پھر صحابہ اس کی عملی مشق اسی جگہ کر لیا کرتے تھے، ان کی تلاوت، ان کی تسبیحات، ان کی دعاؤں کا وہ خاص گڑھ بنا ہوا تھا، مرکز بنا ہوا تھا، حصہ بنا ہوا تھا، گویا جسے ہم دین کی مجالس کہتے ہیں، ایسی دینی مجالس کا وہ ایک بڑا حصہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کثرت سے یہ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے اسے ریاض الجنہ یعنی جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ اور یہ بعد میں اللہ کے نبی نے وہاں ارشاد، اسی مسجد میں یہ ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، جب تم جنت کے کیاریوں میں سے چلو فرتعوا، تو تم چر لیا کرو، کچھ اس میں سے لے لیا کرو، کھا لیا کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی جب ایسی دینی مجالس کہیں بیٹھی ہوئی نظر آئے، تو اگر آپ کو نظر آئے یہاں کھجور ہے، یہاں پانی ہے، یہاں پھل فروٹ رکھے ہوئے ہیں، تو تم ایسے ہی گزرو مت، اس میں سے کچھ لے کر کھاؤ۔ تو اگر پھل فروٹ ہوتے تو لے کر کھا جاتے، اگر دینی مجالس جہاں بیٹھی ہوئی ہے تو وہ بھی تمہارے پھل فروٹ اور اس قسم کے ساری لوازمات اور نعمتوں سے کئی درجے بڑھ کر یہ اللہ کے ذکر کی مجلسیں ہیں، لہٰذا تم یہاں سے گزرو
تو پھل فروٹ ہوتے تو جس طرح لے کر کچھ کھا لیتے، ایسی مجلسوں کے پاس گزرو تو یہاں تلاوت ہو رہی کچھ تلاوت کرو، ذکر ہو رہا ذکر کرو، دین کی باتیں ہو رہی اس میں بیٹھ کر سنتے رہو، اس لیے کہ یہ ریاض الجنہ ہے۔ اذا مررتم بریاض الجنۃ فارتعوا، تم جب ریاض الجنہ یعنی جنت کی کیاریوں میں سے گزرو تو خالی مت گزرو، اس میں سے کچھ حصہ لو اور چر کر گزرو، لے کر گزرو۔ تو معلوم ہوا دینی مجالس یہ اللہ کے منشے کے مطابق اترنے والی جگہ ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے۔ وہاں چونکہ اللہ کے نبی خود ہی موجود تھے تو اس سے بڑی اہمیت اور کس کی ہو سکتی ہے۔ اب بات کی یہ جتنی مجلسیں ہوتی ہے یہ اگرچہ کہ اسی کا حصہ ہے، اسی طرز اور طریقے پر ہے، لیکن بہرحال بیٹھنے والے، بولنے والے، سمجھانے والے وہ تو بہرحال وہاں سے فیض یافتہ ہے، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ مجلسوں کا مقام مرتبہ اللہ کے پاس بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے جب دینی مجالس بیٹھتی ہے تو چاروں طرف سے اللہ کے فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں۔ حفتہم الملائکہ ونزلت علیہم السکینہ، ان پر سکون نازل ہوتا ہے، سکون، طمانینت اللہ تعالیٰ ان پر نازل فرماتے ہیں۔ اور پھر یہ جب تک مجلس چلتے رہتی ہے اللہ کے فرشتے ان مجلسوں کو گھیرے ہوئے رہتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں، اگر اس مجلس میں مثال کے طور پر ہم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو ظاہر ہے یہ فرشتوں کے محفل میں گھرا ہوا ہے۔ میں تو کہوں گا اس کے جنتی ہونے کا سب پر یقین کرنا ضروری ہے۔ اگر ایسے مجلس میں کسی کا انتقال ہوا اور اس کے جنتی ہونے کے بارے میں کوئی شک کرے تو وہ گناہ گار ہے، کیونکہ یہ اللہ کے فرشتوں نے گھیری ہوئی مجلس ہے، اس پر نورانیت ہے، اس پر رحمت ہے، یہ حق بات ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کا حکم دیا گیا ہے، ترغیب دی گئی۔ تو بھائیوں بات یہی ہے، اہل اللہ کی مجلسوں میں بیٹھنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، دلوں میں نورانیت آتی ہے، اللہ تعالیٰ دل کا کبر توڑتے، تکبر توڑتے، دل کی بڑائی توڑتے، نفس کو اللہ تعالیٰ کمزور بنا دیتے ہیں، اور پھر اس میں یاد الہی اللہ تعالیٰ بھر دیتے ہیں، اللہ کی معرفت، اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت ایسے مجلسوں میں بیٹھنے کے بعد بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر ایسی مجلسوں کی برکتوں سے آدمی کو اللہ کے حکم پر کھڑا ہونا، اللہ کے حکم پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ ورنہ دوسری بات آپ وہ بھی سمجھیے، اگر اپن ایسے مجلسوں میں نہیں بیٹھے، ایسی صحبتوں میں نہیں بیٹھے، عام طور پر آپ دیکھیے ہمارے نوجوان آج کل، پہلے ایسے غیر ضروری دوستوں کے صحبتوں میں بیٹھتے تھے، اب دوستوں کی صحبتیں بھی چھوٹ گئی ہے، اب آج کل لوگ موبائل کی صحبتوں میں بیٹھ رہے ہیں۔ آپ نے اس سے اندازہ لگایا ہوگا وہ صحبتوں کے نقصانات بھی کیا کیا ہو رہے ہیں۔ جب اچھی صحبتوں کے اچھے اثرات ہو سکتے ہیں تو بری صحبت کے بولو برے اثرات بھی ہوں۔ اور نوجوان جو تباہ ہوتا جا رہا ہے، برباد ہوتا جا رہا ہے، وہ یہ موبائل والی راستوں سے بے انتہا تباہ برباد ہو رہا ہے۔ جب سے ہم نے اہل اللہ کی مجلسیں چھوڑ دی، اہل اللہ کی صحبتوں میں بیٹھنا چھوڑ دیا، اہل اللہ کو کچھ سمجھنا ہم نے چھوڑ دیا، بس تو ایسے لوگ جو ناقدری کرتے ہیں عام طور پر ان کو غیر ضروری لت اور عادتیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے ان کو رات میں دن بھر محنت کر آتے ہیں، دن بھر محنت مزدوری کرتے ہیں، رات میں عشاء کی نماز نہیں پڑھیں گے، کھانا کھائے تو کہیں 2-5 ایسے نوجوانوں کو تلاش کریں گے، کونے وغیرہ تلاش کریں گے، جگہ تلاش کریں گے، بیٹھ جائیں گے۔ اب وہ 3 گھنٹے رات کے 9 بجے بیٹھے تو 12 بجے تک، 1 بجے تک ان کو وہ صحبت میں بیٹھنا اتنا آسان ہے کہ ان کو خود حیرانی ہوتی ہے کہ وقت اتنا تیزی سے کیسے گزر گیا۔ گھنٹوں وہ جو انہوں نے 3 گھنٹے دیے
ایسے مجلسوں میں وہ 30 منٹ بیٹھ نہیں سکتے. آپ دیکھ لیجئے, وہاں کا لطف آ گیا ان کو, وہاں کی اہمیت آ گئی. تو روزانہ اس طرح 3 گھنٹے تباہ کر دیتے ہیں, برباد کر دیتے ہیں, ضائع کر دیتے ہیں, اپنے لیے وبال جان بنا لیتے ہیں. یہ تو ان کو پرواہ نہیں کیا ہو رہا ہے. لیکن ایسے مجلسوں میں جہاں پر ابھی آپ نے سنا کہ یہاں سے تو گزرنے والا بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتا ہے. یہ ایسی مجلسیں ہیں کہ یہاں سے گزرنے والا بھی محروم نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے بھی نوازنے کے فیصلے فرما دیتے ہیں. افسوس ہے کہ ہمیں کن مجالس میں بیٹھنا چاہیے تھا اور کن مجلسوں کا ہم نے معاملہ شروع کر دیا ہے. آج اللہ والے اور اللہ والوں کی مجلسیں نہ ڈھونڈی جا رہی ہے, نہ تلاش کی جا رہی ہے, نہ جہاں ہوتا ہے اس کی اہمیت ہے, نہ عظمت ہے, نہ اس کے لیے وقت کی فراغت ہے. اور بات یہ ہے کہ اب تو کسی کو گناہوں کی مجلس سے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں, جہاں بیٹھے وہ خود گناہوں کی مجلس بن جا رہی ہے. لوگ پہلے سفر میں جانے کے لیے, اپنے پڑوس میں بیٹھنے کے لیے, اپنے لیے سفر کا ایک ساتھی تلاش کر لیا کرتے تھے. اب لوگوں نے سفر کا ساتھی چھوڑ دیا کہ کوئی اگر نہ ہو تو زیادہ اچھا ہے, تنہا بیٹھیں گے. اور پھر ان کو ایسا ساتھی مل گیا ہے کہ سفر کدھر طے ہو رہا ہے ان کو خود پتہ نہیں چلتا ہے, کہ انہوں نے جتنا گناہوں کا ٹارگیٹ موبائل میں دیکھ دیکھ کر کرنے کا لیا تھا وہ پورا نہیں ہوتا, اس سے پہلے سفر پورا ہو رہا. وہ یہ بات بھول گئے کہ جس زہریلے اثرات کے صحبت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس سے ہماری کتنی نگاہیں تباہ ہو رہی ہے, جوانی تباہ ہو رہی ہے, نورانیت دل کی تباہ ہو رہی ہے. تنہائیوں میں گناہوں میں بیٹھنے کی نحوستوں سے کتنے دور جا کر وہ گر رہا ہے. پھر کتنی نافرمانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو رہی ہے. یہ چیزیں انہوں نے بھول گئے ہیں. آپ دیکھیے موبائل اگر آدمی خبریں بھی دیکھنے بیٹھے تب بھی گناہ گار ہوتا ہے, بیٹھتا ہے خبریں سننے کے لیے, لیکن آپ دیکھیے کون اتنا احتیاط کرتا ہے کہ اندر صرف خبریں ہی سنیں. اس میں نامحرم عورتیں آتی ہے, غلط ایسی باتیں آتی ہے کہ وہ اگر باہر تلاش بھی کرے تو وہ اسے مل نہیں سکتی, ایسی چیزیں اسی میں مل رہی ہے. بات تو ختم ہو گئی. اہل اللہ کی صحبتیں لوگوں نے چھوڑ دی. پہلے لوگ ایسے ہوتے تھے بھائیوں, دھیان سے سنو, ان کو پہلے تو وہ اہل اللہ کو تلاش کرتے تھے, اہل اللہ نہ ملے اپنے ماں باپ کی صحبت میں بیٹھتے تھے. بولو کس کے؟ ماں باپ کے صحبت میں, کہ امی ابا بھی میری اچھی ہی باتیں کر سکتے ہیں. ماں باپ کے صحبتوں میں بیٹھتے تھے. ماں باپ بھی اگر نہ ملے اپنے مسجد کے امام صاحب کی صحبت میں بیٹھتے تھے, وہ بھی نہ ملے ایسی مجلسوں کو ڈھونڈنے کا اہتمام کرتے تھے اور ایسی مجلسوں میں بیٹھ کر اپنے دلوں کی ایسی اصلاح کر لیا کرتے تھے کہ بھائیوں سچی بات تو یہ ہے کہ ان کے زمانے کا ایک عام آدمی ہوتا تھا, وہ بڑا عالم نہیں, بڑا حافظ نہیں, بڑا مفتی نہیں, لیکن اچھی صحبتوں میں اتنا اچھا رہا کہ اچھی صحبتوں کے اثرات اتنے پڑ گئے کہ ماشاءاللہ لوگ اسے بڑے عالم سے اوپر دیکھنا شروع کر دیے. چنانچہ اس کی مثالیں ہمارے سامنے سینکڑوں نہیں ہزاروں موجود ہیں. گزشتہ ہی میں نے آپ کی خدمت میں کچھ مجلسوں پہلے یہ بات عرض کیا تھا. حضرت شیخ العرب والعجم, حضرت شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے جو شیخ تھے وہ باضابطہ اتنے بڑے عالم دین تھے ایسا نہیں ہے. خود حضرت حاجی صاحب جیسے ہمارے یہ درس پڑھ کر علماء بنتے ہیں ایسے بنے ہوئے نہیں تھے, لیکن ان کے دل میں ایک داعیہ تھا اپنی ذات کی اصلاح کا اور امت کی اصلاح کا. وہ اہل اللہ کی صحبتوں میں رہے, اپنے بڑوں کی صحبتوں میں رہے, اپنی بڑوں کی صحبتوں میں رہے,
تو اپنے آپ نے پڑھا ہے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ وہ شیخ تلاش کر رہے تھے کہ مجھے کوئی ایسا شیخ ملے جن کی صحبت میں رہ کر میں اصلاح کروں. تو میں جن کا نام لینے جا رہا ہوں حضرت میاں جی ننو میاں رحمۃ اللہ علیہ. یہ میاں جی تھے، یہ بڑے عالم نہیں تھے، لیکن ان کو یہ اتنے بڑے عالم نہیں تھے. اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ان کو شیخ کی تلاش تھی کہ میں اپنا شیخ کس کو بناؤں. تو کہتے ہیں خواب میں حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے، اور خواب میں آ کر اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو تم کو اللہ کے نبی نے حضرت میاں جی ننو میاں ان کی باضابطہ ان کو تصویر بتائی کہ ان کے ہاتھ پر جا کر بیعت کر لو. اب آپ اندازہ لگائیے میاں جی ننو میاں اللہ کے کتنے مقرب بندے تھے. جب حضرت حاجی صاحب ان کے خدمت میں گئے تو نہ انہوں نے ان کو دیکھا تھا نہ انہوں نے ان کو دیکھا تھا. حضرت میاں جی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کرتے ہیں دیکھتے ہی اب تم کو تمہارے خواب پر اطمینان آ گیا؟ نہیں سمجھے ابھی بھی آپ؟ یہ ہوتے ہیں عاشق معشوق کے راز، اور اللہ کے پاس وہ ایسے پہنچے ہوئے ہوئے یہ محض بولو کائے کی برکت سے، صحبتوں کی برکتوں سے. بولو بھائی کائے کی برکتوں سے؟ اچھی صحبتوں کی برکتوں سے. اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا ہے؟ یہ اچھی صحبتوں کی برکتوں سے پہنچا ہے. اچھی صحبتیں اللہ کے رسول نشاندہی فرما رہے ہیں. بولو اچھی صحبتیں انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں. اب جس کی نشاندہی اللہ کے نبی نے فرمائی ہو، اللہ ہی بہتر جانتا اللہ کے پاس ان کا کتنا مقام اور مرتبہ، کتنا اخلاص، کتنی للہیت، کتنا جذبہ خیر ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھرا ہوا ہوگا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. صحبت انسان کو بھائیوں بہت کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. اور اسی لیے دیکھیے نا صادق و مصدوق حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے بڑی اچھی مثال، بہت موٹی مثال دے کر ہر شخص اس کو سمجھ سکتا ہے. آقا نے ارشاد فرمایا کہ بھائیو اگر کوئی شخص عطار کی دکان میں جائے عطر والے کے، تو عطر اس سے نہ خریدے، تب بھی اگر اس کے پاس جائیں اور بیٹھیں تو عطر نہ لگائیں نہ خریدے، تب بھی عطر کی خوشبو سے تو یہ محروم نہیں ہو سکتا. بولو صحیح ہے؟ خوشبو تو بہرحال آ کر رہے گی. اس کے بالمقابل اگر کوئی شخص لوہار کے بھٹی کے پاس جائے اور اگر یہ لوہار کا کوئی کام نہ کرے، تب بھی اگر اس کی راکھ دھول مٹی نہ بھی لگے تو لوہار کے بھٹی کا دھواں تو اس کو ضرور پہنچے گا. بولو پہنچے گا کہ نہیں؟ یہ ایک موٹی مثال دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا بتایا یہ اللہ والے، یہ عطار اللہ کے عطر کو پھیلانے والے ہوتے ہیں، اس کی خوشبوئیں ان کو مل جایا کرتی ہے. اور یہ جتنی گناہوں والے ہیں یہ لوہار کے بھٹیوں کی طرح یا تو آگ اور انگار ان پر اڑ اڑ کر ان کے کپڑے جلا دیتی ہے، یا راکھ سے ان کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں. کچھ نہ لگے تو دھواں تو بہرحال لے کر اٹھے بغیر وہاں سے اٹھ نہیں سکتا ہے. یہ موبائلوں کے صحبتوں میں رہنے والے بھائیوں، اب آپ بتائیے موبائل کے صحبت میں رہنے والے یہ صرف دھواں لے کر نہیں اٹھ رہے ہیں، یہ صرف راکھ کی دھول لے کر نہیں اٹھ رہے ہیں، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا اس کا ایک بھاتا چلتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور جب بھاتا چلتا ہے تو انگار کے شرارے کچھ ایسے اڑتے ہیں. تو اکثر کپڑوں پر جب وہ اڑتے ہیں تو وہ کپڑے میں سوراخ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بھائیوں جب بھی کوئی موبائل کھول کر بیٹھتا ہے تو جس طرح لوہار کے بھٹی کے شرارے اس کے کپڑے میں سوراخ کر دیتے ہیں، موبائل کھول کر شیطانیت میں بیٹھنے والے کے دلوں کو وہ سارا موبائل کا شیطان سارے سوراخ بنا بنا کر چھوڑ رہا ہے.
لیکن بات کیا ہوتی ہے، لوہار کے بھٹی پر آپ گھنٹوں بیٹھو، وہ جو سوراخ بن رہے ہیں محسوس ہوتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ وہ کب محسوس ہوتے ہیں؟ جب وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، اب دیکھ رہا ہے کہ ارے سارا کپڑا سوراخ ہو کر پھٹ گیا ہے۔ تو ایسا ہی موبائلوں پر جو بیٹھتے ہیں، موبائل پر بیٹھنے کی نحوست سے اسے موبائل کھیلتے وقت، موبائل دیکھتے وقت، گمراہی میں مبتلا ہوتے وقت اسے کچھ پتہ نہیں چلتا، جبکہ اس کا سارا دل جو اللہ اور رسول اللہ کی محبت کا مرکز بنا ہوا تھا، وہ سارا کا سارا پھٹ کر وہ سارا ضائع ہوا ہوتا ہے۔ اب یہی وجہ ہوتی ہے اللہ نبی کی محبت اسے نہیں آتی ہے، کوئی حکم دیا جائے اللہ کا ماننے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوتا، نبی کے طریقوں پہ چلنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا۔